ناظرین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور ہمارے بہن لبنان میں جو نہتے اور بے ہتھیار شہری ہیں، شیعہ حضرات وہاں پہ رہتے ہیں، اور لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 5.5 ملین لوگ ہیں، 55 لاکھ لوگ ہیں، اور اس میں تقریباً 1 ملین سیرین ریفیوجیز ہیں، شامی ریفیوجیز ہیں۔ تو شام کی جو اپنی آبادی ہے، لبنان کی اپنی آبادی 4.5 ملین لوگ ہیں، یعنی بہت چھوٹا سا ملک ہے، اور اس میں 30% شیعہ رہتے ہیں، یعنی اس میں 15 لاکھ شیعہ رہتے ہیں پورے لبنان میں، یعنی بہت ہی چھوٹی آبادی ہے شیعوں کی۔ یعنی کراچی کے بعض محلے پورے لبنان سے کے شیعوں سے زیادہ وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ صرف 15 لاکھ شیعہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور یہاں پر کچھ دنوں سے اسرائیل کی بہت ہی وحشیانہ بمباری جو رہائشی علاقوں پر، اپارٹمنٹ بلڈنگز پر، لوگوں کے گھروں پر وہ بمبار کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ وہی بات جو غزہ میں ہوا وہ بھی ہمارے لیے دکھ کی بات تھی کہ وہاں پر بھی بے گناہ شہریوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہاں پر کیونکہ ہمارے شیعہ بھائی رہتے ہیں، ہماری شیعہ بہنیں رہتی ہیں، تو یہاں پہ زیادہ دکھ، اور یہاں پہ لبنان پہ جو حملہ ہے وہ زیادہ وحشیانہ ہے، اس میں زیادہ توحش ہے۔ تو ہماری دعائیں ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہیں جو لبنان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ظالمین کے شر سے بچائے اور ظالمین کے شر سے حفظ رکھے، آ، اور شیعہ قوم کو بھی یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک لبنان، اس میں 15 لاکھ، صرف 15 لاکھ شیعہ رہتے ہیں۔ آپ جب ان کو وہ ایک ایسے مرحلے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کو اسرائیل سے لڑاتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف، اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے منع کے باوجود، اور سامنے سے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے کہ وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا، ایک ایسا دشمن ہے جو نہ دنیائی قانون سے ڈرتا ہے، نہ اخروی قانون سے ڈرتا ہے، اور نہ وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے سے وہ اس کو شرم بھی نہیں ہے، اور پوری دنیا کی حمایت اس کو حاصل ہے۔ تو یہ شیعہ قوم کو بھی سوچنا چاہیے، اور شیعہ مراجع اور شیعہ علماء اور شیعہ لیڈرشپ، شیعہ جو قائدین ہیں، سیاسی قائدین ہیں ایران کے جو قیادت ہے، کہ انہوں نے کہاں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اسرائیل نے کئی دفعہ شیعہ لبنان کو تباہ کر دی ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے کئی مرتبہ پہلے 1980 کی دہائی میں، 1990 کی دہائی میں، 2000 کے دہائی میں پورے لبنان کو اور جب حملہ کرتا ہے تو صرف شیعہ علاقوں پہ حملہ کرتا ہے، عمریہ، جماعت عمریہ کے علاقوں پر، یعنی اسرائیل جو لبنان کی آبادی 45 لاکھ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، 4.5 ملین لوگ ہیں، اس میں 30% صرف شیعہ، یعنی 1/3 شیعہ، 15 لاکھ کے قریب شیعہ وہاں پہ موجود ہے، صرف شیعہ علاقوں پہ حملہ کرتا ہے، بمبار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے کئی دفعہ شیعہ علاقوں کو تباہ کر چکا ہے اسرائیل، اور اب دوبارہ وہی تکرار ہونے والا ہے، اور بلکہ تکرار اس کا شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پہ شیعہ عوام مر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک خیانت ہے، غداری ہے، اور بہت ہی کم فکری ہے شیعہ قیادت کی، کہ آپ کے پاس جب دفاع کے وسائل نہیں ہیں، جب آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس انٹی ایئر کرافٹ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اور دشمن کے پاس F-35 کے پورے ان کے پاس اسکواڈرانس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کے پاس جہاز گرانے کے لیے ریڈار سسٹم بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے شیعوں کے پاس لبنان میں، اور ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس دنیا کے جدید ترین اسلحے موجود ہیں، جدید ترین ایئر فورس موجود ہے ان کے پاس، اور پھر وہ آپ ان کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، ان کے ملک کو آپ کہتے ہیں ہم ان کے ملک پہ جا کے ہم نے قدس میں نماز پڑھنی ہے، نماز جماعت وہاں پہ کرنی ہے ہم نے، یعنی ہم اسرائیل کو سب قتل عام کریں گے۔ تو اگر وہ آپ کو جواب دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو کیا سرپرائز ہوں گے؟ آپ کو شاک لگے گا؟ آپ جب ایک آدمی کو مکے سے مارتے ہیں، وہ سامنے سے آپ کو کلہاڑے سے مارتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے پاس کلہاڑا بھی ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا توقع ہے؟ وہ کلہاڑے سے تو مارے گا نا، 10 دفعہ بھی مارے گا، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بہت ہی سخت حالات ہے شیعہ قوم کے لیے، اور میں بہت ہی دنیا میں جتنے شیعہ ہیں ان کا دل دکھی ہوئی ہے، درد سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل بھی درد سے بھرا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک تو اسرائیل کے ہم جتنی مذمت کریں اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو پوری دنیا اس کو مذمت کر رہی ہے۔ ابھی کل یا پرسوں نیتنیاہو صاحب جب اقوام متحدہ میں آئے تھے وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے، پوری دنیا کے ممالک کے جو نمائندے تھے وہ نکل گئے وہاں سے۔ اسرائیل کو کوئی پرواہ ہے؟ اس کی پرواہ ہے ہی نہیں، اس کو پرواہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو جو اہم ملک ہے ان کی حمایت حاصل ہے۔
امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، جو اہم ملک ہیں جن کے پاس بہت اسلحہ ہے، جن کے پاس بہت ہی ٹیکنالوجی ہے اور جن کے پاس بہت ہی فائنانس ہے، جب ان کی حمایت ان کو حاصل ہے تو باقی ملک کے چھوٹے ملک ان کو یا ہم جیسے لوگ ان کی مذمت کریں، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ان کا طبیعت ہی خراب نہیں ہوتا، بالکل ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک طرف سے تو ہمارا غصہ ہے اسرائیل پر، دوسری طرف کن پہ غصہ ہے ایک ایسی قیادت کے جو اپنے قوم کی خیر اندیشی نہیں کرتی، اب آگے کا نہیں سوچتا، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پشت پا رکھا ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ اپنے قوم پہ ہی توجہ دے کہ تمہاری قوم تعلیم میں، لبنان میں جو شان تعلیم میں، فائنانس میں اور پولیٹیکل ریپرزنٹیشن وہاں پہ جو ہے لیبنیز گورنمنٹ میں، وہاں پہ وہ آگے بڑھیں، آپ ان کو اسلحہ دیتے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کو نابود کرے، تباہ کر دے۔ تو آگے سے جب اسرائیل مارتا ہے تو ایک طبیعی امر ہے، اور امریکہ کی سرپرستی ان کو حاصل ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ 80 سال سے تو ان کو غرب اور مغرب دنیا کی سرپرستی حاصل ہے، حمایت حاصل ہے، بے قید و شرط سے حمایت حاصل ہے، اور یہ ختم نہیں ہونے والا عنقریب۔ تو یہ ہم شیعوں کے لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے، اور ری اسیس کرنے کا مقام ہے کہ ہم دوبارہ اس نظر ثانی کریں، سوچیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، کہ ہم دنیا کے طاقتوں کے ساتھ کیسے اپنا رابطہ رکھیں۔ جو ہم لبنان کے شیعوں کو فلسطین پہ قربان کرنا، یہ ہم مذہب کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور یہ تشیع کے ساتھ خیانت ہے۔ اتنے بڑے بڑے جماعت عمریہ کے ملک ہیں، مصر ہے، سعودی عرب ہے، اردن ہے، ترکی ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ چھوٹے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں، ان کو لڑنا چاہیے، نہ کہ لبنان کے 15 لاکھ شیعوں کو، اور وہ تباہ ہو جائے ایک مرتبہ پھر، اور ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ تو بہرحال بہت افسوس کی بات ہے، جیسے آپ لوگ دکھے ہوئے ہیں، شیعہ جہاں پر بھی ہیں وہ غمزدہ ہیں، دکھے ہوئے ہیں، اسی طرح میں بھی دکھا ہوں، اور ہمیں بہت ہی افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں شیعہ علماء کا بہت بڑا غداری ہے، شیعہ قیادت کی بہت بڑی غداری ہے کہ انہوں نے پچھلے 40-45 سال سے اپنے قوم کی ترقی کا، اپنے قوم کا دنیا میں کیسے باعزت رہے، آرام سے رہیں، اور دنیا میں کامیاب ہونے کے کیا طریقے ہیں ان کا انہوں نے نہیں سوچا۔ انہوں نے ان طرق کا سوچا جس میں سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں اپنے سب مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی جو غزہ میں، جو لبنان میں، ہمارے شیعہ بھائی لبنان میں بہت سخت حالت میں ہیں، ان پہ بمباری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پناہ دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرج اور گشائش نکال دے، اور جن لوگوں نے ان سے غداری کی ہے، ایک چھوٹی سی شیعہ جماعت ہے، 15 لاکھ آبادی ہے، کل شیعہ لبنان میں شیعوں کی تعداد کتنے؟ 15 لاکھ ہے، ان کو لاگے مقابل کر دیا کس کے؟ دنیا کے ایک بہت بڑی جو ہے ملٹری پاور ہے اسرائیل، اور اس کے پیچھے پوری دنیا کی ملٹری پاور ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، اور اس کے علاوہ چائنا، رشیا بھی، یہ بھی جو ہے نا، یہ اسرائیل کے مخالف نہیں ہے، یہ بھی اسرائیل سے ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو پوری دنیا ایک طرف، 15 لاکھ کے شیعہ وہاں پہ بچارے، وہ غزہ سے بھی چھوٹا ہے، اس لبنان کے شیعوں کی تعداد غزہ میں 2.5 ملین ہے، اس میں 1.5 ملین ہے شیعہ لبنان میں، وہ اس کو کڑا کر دیا ہے بھائی بیوقوف شیعہ علماء نے کہ تم اسرائیل کو نابود کرو، اسرائیل کو تباہ کرو۔ یہ بیچارے کر سکتے ہیں، نئے ایئر فورس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ان پہ بمباری ہو رہی ہے دن رات، بہت شدت کے ساتھ، ان کے گھروں پہ بمباری، ان کے قصبوں پہ بمباری، ان کے اسکولوں پہ بمباری، ان کے جو شہر میں جو مضافات میں رہتے ہیں جن وہاں پہ ویسے وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مسلمان جو ہے، جتنے آپ کے مسلمان ممالک سب خوشیاں منا رہے ہیں کہ اب شیعوں کو مار رہے ہیں، اسرائیل جو ہے شیعوں کو مار رہا ہے، خوشی کرو۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور بہت ہی سب سے زیادہ افسوس ہمیں کس بات پر ہے؟ دنیا والوں پر ہے۔ وہ دنیا والوں سے خیر اتنی توقع اور کیا ہے، دنیا والے ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیا انہوں نے، اگر وہ اسرائیل کا ساتھ دے دیں تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ لیکن اپنے علماء سے بڑا افسوس ہے کہ تم بیوقوف، تم احمق، تم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم نے کس منہ سے شیعوں کو، لبنان کے شیعوں کو کھڑا کر دیا بھائی کہ تم اسرائیل کو تباہ کر دو؟ یہ بیچارے کر سکتے ہیں، یہ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں،
ان کی کل آبادی 15 لاکھ ہے بیچارے، اور اب ان کو تم اسرائیل کئی دفعہ لبنان کے شیعوں کو تباہ قتل عام کر چکا ہے، 3 دفعہ پچھلے 40 سال میں، پچھلے 35 سال میں تک قتل عام کر چکا ہے، اب چوتھی مرتبہ کے لیے شروع ہوا اسرائیل، اور اس دفعہ جو ہے زیادہ وحشیانہ حملہ ہے، زیادہ وحشیانہ حملہ اب ہو رہا ہے۔ تو یہ میرے عزیزوں، ہم ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں شیعہ علماء سے، شیعہ مراجع سے اور حکومت ایران سے کہ تم پلیز شیعوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرو۔ تم اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو شیعوں کی ترقی کے لیے، کہ شیعوں کے کاروبار بہترین ہوں، شیعوں کے پاس بہترین یونیورسٹیز ہوں، بہترین ہاسپٹلز ہوں، ہمارے نوجوان بہترین یونیورسٹیز میں ٹاپ ڈگری حاصل کریں، بڑے بڑے کمپنیاں شیعہ ہاتھوں میں ہوں، اس طرح کے شیعوں کو تم سپورٹ کرو، نہ یہ کہ تم شیعوں کے لیے ایک ملیشیا بناؤ کہ تم جا کے اسرائیل کا تباہ کر دو۔ تم ہمیں اس طرح تباہ کر چکے، مزید تباہ کر دو گے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، اور شیعہ قوم کو بھی بیدار ہونا چاہیے کہ تمہاری ایسے دنیا میں ایسے جنگ ہیں، ایسے جھگڑے ہیں جو تمہارے جھگڑے نہیں ہیں، ایسے جھگڑے ہیں جو تمہارے مفاد میں نہیں ہے، تم تباہ ہو جاؤ گے، اس جھگڑوں میں نہ پڑنا۔ یہ فلسطین اور وغیرہ جو ہے، یہ مصر اتنا بڑا ملک ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کو چاہیے نہ کہ شیعہ کے 15 لاکھ ایک چھوٹا وہ قاہرہ، پتہ قاہرہ کی آبادی کتنی ہے؟ صرف قاہرہ کی آبادی 20 ملین ہے، یعنی 20-25 ملین ہے، وہ پورے شیعہ کے لبنان کے 20 برابر، صرف ایک شہر کی آبادی ہے۔ وہ دنیا کی اتنی بڑی فوجی طاقت ہے۔ سعودی عرب، اس کے پتہ ہے سعودی عرب کا جو سال میں آمدنی ہے وہ لبنان کی شیعوں کے 1000 برابر ہے، 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اتنی بڑی اس کے جو ملٹری اسپینڈنگ ہے سعودی عرب کی، سال میں وہ کتنے $100 بلین صرف خرچ کرتا ہے اسلحہ خریدنے میں سعودی عرب۔ یہ کوئی پوشیدہ بات نہیں کہ سعودی عرب کے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا ٹیکنالوجی ہے فوجی۔ پچھلے 30-40 سال میں اس نے اپنے فوج پہ بہت ہی انویسٹمنٹ کیا، سرمایہ کاری کیا۔ ترکی اتنا بڑا ملک ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا، اور ہم مذہب ہے، ہم عقیدہ ہے فلسطینیوں کا، وہ سپورٹ کریں، نہ کہ لبنان کے بہت ہی کم 15 لاکھ اکثر فقیر بیچارے شیعہ، گاؤں میں رہنے والے شیعہ، ان کو تباہی کے دانے پہ تم نے پہنچا دیا۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد کریں، اور نہ کوئی اپریشیٹ کرے گا ان کو۔ آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ وہاں تمہارے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لبنان تباہ ہو گیا، ایک مرتبہ پھر لبنان کے شیعہ تباہ ہو گئے فلسطین کی دفاع کے خاطر؟ کوئی تھینک یو نہیں کہتا، کوئی شکریہ ادا نہیں کرتا شیعوں کا، اور کوئی آپ کو ہیرو نہیں، وہ آپ کے ہیرو بننے کا فائدہ کیا جب آپ تباہ ہو جائیں گے، اپنی قوم کو تباہ کر دیں گے۔ ہمیں ہیرو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ہیرو اس وقت ہوں گے کہ جب ہمارے قصبے آباد ہوں گے، جب ہمارے ہر گاؤں میں الیکٹریسٹی ہوگا، بجلی ہوگا، ہمارے ہر گاؤں میں بہترین اسکول ہوگا، ہمارے نوجوان بہترین یونیورسٹیز میں جائیں گے، ہمارے ہاں بہترین کلینکس ہوں گے، ہمارے ہاں بہترین ہاسپٹلز ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ہمارے نوجوان دنیا کے بہترین کمپنیز ان کے ہاتھ میں ہوں گے، دنیا کے ٹاپ فائنینشیل کمپنیز وہ ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارا ترقی ہے، یہ ہماری ہیرو بننے کا طریقہ ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے مذہب کا خدمت کریں گے، جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، ترغیب دیں گے، دنیا والے ہماری عزت کریں گے، بات سنیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے لیے عزت کا طریقہ اور عزت کمانے کا طریقہ، ہیرو بننے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو بڑا شکریہ یا علی مدد۔